بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آئی ایم مجاہد مغل اردو علم .com کی جانب سے آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے فوریکس فارمز پر پوسٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ تو ڈیئر چلتے ہیں آج کے اس لیسن کی طرف۔ زیادہ تر پوسٹ اس ٹائپس کی ہوتی ہیں فرینڈز، جن کا ہمیں رپلائی جواب دینا ہوتا ہے وٹ از میٹا ٹریڈر، کہ میٹا ٹریڈر کیا ہے۔ تو میٹا ٹریڈر ایک سافٹ ویئر ہے جس میں ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کو ہم یہاں سے اوپن کرتے ہیں، اسٹارٹ مینیو، پروگرام، انسٹا ٹریڈر اینڈ آئی ایف ایکس ٹریڈرز۔ تو کچھ ہی دیر میں یہ سافٹ ویئر ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ٹریڈنگ سافٹ ویئر ہے، اس پہ ہم اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنے کے بعد ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ڈیئر ایک کویسچن جو کہ فورمز پر بہت زیادہ آتا ہے، واٹ از ڈیمو اکاؤنٹ، کہ ڈیمو اکاؤنٹ کیا ہے۔ ڈیمو اکاؤنٹ ایک سیکھنے کے لیے بہترین وے ہے جو کہ کمپنیز، بروکرز ہمیں سہولت پرووائڈ کرتے ہیں۔ ڈیمو اکاؤنٹس کو بنانے کے لیے ہم کو فائل میں جانا پڑے گا، فائل میں سے اوپن این اکاؤنٹ، یہاں پہ ہم نے اپنی ڈیٹیل دینی ہے، لائک دیٹ آپ اپنی ڈیٹیل دیں۔ تو یہاں سے ایگری، یہاں پہ جتنا آپ ڈپوزٹ لینا چاہ رہے ہیں، لائک دیٹ کہ میں $100 لینا چاہ رہا ہوں، تو میں 100 لکھ کے نیکسٹ کر دوں گا۔ تو یہاں پہ ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ ہم ڈیمو اکاؤنٹ لینا چاہ رہے ہیں یا کون ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے ڈیمو اکاؤنٹ لینا ہے تو ہم ڈیمو پہ کلک کریں گے اور اسکین کر دیں گے۔ چند سیکنڈ کے بعد ہمیں اکاؤنٹ پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اسکیننگ ہو رہی ہے، ود ان 1 or 2 منٹ اسکیننگ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو ساتھ ہی ہمیں ایک اکاؤنٹ پرووائڈ کر دیا جائے گا جو کہ ڈیمو اکاؤنٹ ہوگا۔ تو جب یہ اسکیننگ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نیکسٹ کریں، اور یہ آپ کو ڈیئرز اکاؤنٹ پرووائڈ کر دیا گیا ہے، نیم، اکاؤنٹ ٹائپ، ڈپوزٹ، سرور، لاگ ان پاسورڈ۔ ہم فنش کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے پاس لاگ ان ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اوپر اکاؤنٹ نمبر شو ہو رہا ہے، یہ وہی اکاؤنٹ ہے جو کہ ہم نے ابھی بنایا ہے، ڈیمو اکاؤنٹ۔ تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے، اور یہ $100 ڈپوزٹ، $100 ڈپوزٹ USD ڈالر شو ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو کہ ہم نے ایز اے ڈیمو ٹریڈنگ کرنے کے لیے لیے ہیں، ڈپوزٹ جو ہم نے وہاں پہ لکھا تھا $100۔ تو یہ وہ اکاؤنٹ ہسٹری میں آ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپوزٹ $100، بٹ یہ جسٹ لائک ٹریڈنگ سیکھنے کے لیے ہے، ہم کوئی بھی ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ہمارا سوال نہیں ہے آج کا، ٹریڈ کیسے کرنی۔ تو اس میں فورم میں اور ایک بہت زیادہ کویسچن تھریڈ بنتا ہے، واٹ از انڈیکیٹر، انڈیکیٹر کیا ہے۔ تو ڈیئر یہ جیسا کہ ایک مارکیٹ چل رہی ہے، اس میں کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ایڈوانس مطلب انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ مارکیٹ کا رخ کدھر کو ہے، بائی میں ہے، سیل میں ہے۔ تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے انسرٹ، انڈیکیٹرز، کسٹم، بیویلیئر، والیوم، ٹرینڈ، کوئی کسی بھی آپشن میں جا کے آپ انڈیکیٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بالفرض ہم RSI انڈیکیٹر سلیکٹ کرتے ہیں، اوکے کریں گے۔ تو ڈیئر یہ انڈیکیٹرز ہیں۔ تو اب انڈیکیٹرز کو سمجھ کے جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں انڈیکیٹرز پہ کرتے ہیں، تو اس کو واچ کرتے رہتے ہیں، جب بھی جہاں ٹرینڈ بنتا ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اور اس ٹائپس کے واٹ از بوٹ، ربوٹ کیا ہے، اس ٹائپ کے کویسچنز تھریڈز کافی آتے ہیں فورم پہ۔ تو ربوٹ آپ نے اپنی لائف میں سنا ہوگا، ربوٹ جو کہ آٹومیٹک ورک کرتے ہیں، کسی بھی کام میں ان کو لگا دوں۔ تو اسی طرح آٹو ٹریڈنگ یہ ایک آپشن ہے، اس کے ذریعے ہم اپنا ربوٹ سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی ٹریڈ کرتا رہتا ہے، جدھر کو اس کا مارکیٹ کا رخ ہوتا ہے وہ سیل میں ہے، سیل میں ٹریڈ کر دیتا ہے، بائی میں ہے، بائی میں ٹریڈ کر دیتا ہے۔ تو یہ ربوٹ ہے۔ تو ربوٹ زیادہ تر لوگ یوز نہیں کرتے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ تر پروفٹ
ہوتا ہوگا. مینول ٹریڈنگ کرنی چاہیے جو کہ ایک بیسٹ وے ہے. تو نیکسٹ ہے جی واٹ از اسٹریٹجیز. اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ اس ٹائپ کے تھریڈ بھی فورم پہ ہمیں کافی ملتے ہیں. تو اسٹریٹجی آپ اپنی لائف میں بھی جو بھی بزنس اپنی لائف سے ہٹ کے فورکس سے ہٹ کے کسی بھی بزنس کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے ایک پلان بناتے ہیں. تو پلان ادھر لفظ اسٹریٹجی میں کنورٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ اسٹریٹجیز کا ورڈ جو ہے وہ پلان کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ہم کس پلان سے ٹریڈنگ کرتے ہیں یہ ایک ٹریڈنگ مطلب اسٹریٹجی ہے. کوئی کہتا ہے جی میں 0.1 سے ٹریڈ سٹارٹ کروں گا اور 0.10 تک جاؤں گا. جیسے بھی ہے مطلب جس ٹائپ سے بھی وہ ٹریڈنگ کرے جس پلان سے وہ ٹریڈ کرے وہ اس کی اسٹریٹجیز ہوگی, اس اسٹریٹجیز پہ وہ ورک کرے گا. تو ڈیئر اور ہے وٹ از ٹائم فریم. ٹائم فریم کیا ہے؟ تو اس ٹائپ کے تھریڈ بھی آپ کو ملیں گے. تو ٹائم فریم جیسا کہ یہ آپ کو میں زوم کر دیتا ہوں, یہ ایک کینڈلز بن رہی ہیں, ٹائم فریم ہے یہ. ابھی ہم H1 یوز کر رہے ہیں, یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہو H1 مطلب کہ ایک کینڈل جو بھی بنے گی وہ 1 گھنٹے کے بعد تبدیل ہوگی. تو اگر ہم M15 کر دیتے ہیں M15 تو یہ 15 منٹس کی کینڈل آ گئی ہیں, 15 منٹ کے بعد ہر کینڈل چینج ہوگی. تو اسی طرح ہم M1 کر سکتے ہیں. M1 پہ جیسے ہی کلک کیا تو آپ کے سامنے کہ M1 کی کینڈل آ گئی ہے اور سارے انڈیکیٹرز M1 کے حساب سے سٹارٹ ہو گئے ہیں. اسی طرح M1 ہے, M5 ہے, M15 ہے, 30 ہے, H1 ہے, H4 ہے. H4 مین کہ ہور فیر 4 گھنٹے کی کینڈل. D1 مین ڈے 1 ایک دن کی کینڈل. اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈے ٹریڈنگ ہمیں بتائے گا کہ اس دن مارکیٹ نے یہ بات موونگ کی ہے. تو اسی طرح W1 مطلب پر ویک کے حساب سے بھی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے. جیسے اس پہ کلک کیا وہ ویک کا مطلب سارا چارٹ اوپن ہو گیا ہے M1 کہ منتھ میں کیا چینج ہوا ہے. تو یہ ٹائم فریم ہے ڈیئر. تو اس کے ساتھ ہی اس کے بالکل نیچے ایک بہت امپورٹنٹ تھریڈ بنتا ہے کہ واٹ از M1 M5 M15 30 H1 H4 D1 W1 M1. مطلب وہی چیز جو میں نے سمجھائی ہے کہ M1 1 منٹ کی کینڈل سٹک, M5 5 منٹ کے بعد کینڈل سٹک چینج ہوگی. تو اسی طرح باقی یہ بھی کینڈلز جو ہیں پر منٹ اور مطلب 15 منٹ 30 منٹ اور 1 گھنٹہ کی ٹریڈنگ کے حساب سے کینڈلز بناتی ہیں. اور اس کے علاوہ ویئر یو گین فوریکس ٹریڈنگ نالج, کہ آپ نے فوریکس ٹریڈنگ کا نالج کہاں سے حاصل کیا, کیسے گین کیا ہے. تو آپ اپنا نالج شیئر کریں فورم پہ کہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے. اگر آپ نے انٹرنیٹ سے سرچ کیا ہے تو انٹرنیٹ مطلب آپ ٹائپ کر سکتے ہیں کہ میں نے انٹرنیٹ سے سیکھا ہے. کسی دوست نے آپ کو ریفر کیا ہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے بتایا ہے. تو نیچے جو اور مین تھریڈ ہیں وہ ہے جی ہاؤ ٹو لرن فوریکس ٹریڈنگ, مطلب فوریکس ٹریڈنگ کیسے سیکھی جائے. تو جہاں تک ڈیئر میرا آئیڈیا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ فوریکس ٹریڈنگ کہیں سے بھی بندہ نہیں سیکھتا. یہ جب تک بندہ خود نہ کر لے, خود اس میں لاس نہ کرے, جتنی زیادہ ٹریڈنگ کرے گا اتنا زیادہ اسے نالج ملے گا اور وہ ٹریڈر بنے گا. تو اسی طرح اس کا کوئی سکول نہیں ہے, کوئی بھی مطلب ادارہ انسٹیٹیوٹ مطلب فوریکس ٹریڈنگ کی اکیڈمیز کوئی اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. نیٹ پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو فوریکس ٹریڈنگ سکھا دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. سب کچھ تبھی آتا ہے جب ہم خود کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں آپ, یہ تھریڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے فورم پہ پوسٹنگ کیسے کرنی ہے. تو لاسٹ یہ ہے جی نالج از اے گریٹ پاور, کہ نالج ایک مطلب زبردست پاور ہے, گریٹ پاور ہے. تو ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز ہو, کسی بھی چیز کا بزنس ہو, تو جب تک ہمیں اس بزنس کا نالج ایکسپیرینس یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو تب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو اسی طرح فوریکس ٹریڈنگ کا بھی ہمیں نالج جب تک نہیں ہوگا ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ابھی یہ کینڈلز ورک کر رہی ہیں تو ہمیں نالج ہی نہیں ہوگا کہ مارکیٹ نے آج کیا موو کیا ہے, کیسے موو کیا ہے, تو ہم اس بزنس میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ڈیئر اس کے ساتھ ہی فورم پر اور فوریکس ٹریڈنگ میں بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے اسٹاپ لاس اینڈ ٹیک پروفٹ. تو ڈیئر کوئی بھی ٹریڈ جب ہم کرتے ہیں تو اس پہ اسٹاپ لاس اینڈ ٹیک پروفٹ سیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی مارکیٹ 140.80 پہ ہے
تو یہاں سے اگر ہم $1 کی ٹریڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو اسٹاپ لاس لگا دیں گے کہ 180.75 پہ جب آئے میری ٹریڈ کلوز ہو جائے. اب ہم اس کو بائی کرتے ہیں 140.90 پہ جب جائے تو ہماری ٹریڈ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے. تو یہاں سے جب ہم بائی کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنی ایکویلٹی اتنا بیلنس نہیں ہے کہ آپ $1 کی ٹریڈ کر سکتے ہو. تو ہم 0.50 سینٹ کی کرتے ہیں. تو ڈیئر یہ دیکھو یہ ٹیک پروفٹ سیٹ ہو گیا. جیسے ہی مارکیٹ 140.90 پہ جائے گی تو ہماری ٹریڈ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گی. ہم بے شک پی سی پہ ہوں، آن لائن ہوں یا آف لائن ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح اسٹاپ لاس کہ جب مارکیٹ ڈاؤن جائے، ہمارے خلاف چلے جائے، اپوزٹ چلے جائے، تو جیسے ہی 140.75 پہ جائے تو ہماری ٹریڈ آٹومیٹک کلوز ہو جائے. تو آئی تھنک کہ ہمیں ٹیک پروفٹ اور اسٹاپ لاس کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ایک اور اس میں تھریڈ ہے، کوالٹیز آف اے سکسیسفل ٹریڈر، سکسیس ٹریڈر. تو یہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ ایک کامیاب ٹریڈر میں کون سی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں. تو آپ کو بھی اس بارے میں مطلب اچھا خاصا نالج ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہو اس میں کامیابی کے لیے ہمیں نالج، ایکسپیرینس، کوئی اچھا گائیڈ لائنر، ٹیچر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو کہ ہم عام زندگی میں اختیار کرتے ہیں، وہی ایسی چیزیں ہم فوریکس میں کریں گے تو ہم اس بزنس میں کامیاب ہوں گے. تو اٹیچ اکاؤنٹ کا بھی تھریڈ فوریکس فورمز پر بنتا ہے. تو اٹیچ اکاؤنٹ وہ ہے جس میں ہمیں بونس پیڈ ہوتا ہے. تو اس کو ہم کرتے ہیں ڈیئر، یہ ادھر آپ کو کر کے میں دکھا دیتا ہوں، فوریکس فارم پاکستان. تو یہاں پہ ہم اپنی آئی ڈی کے ساتھ لاگ ان ہوں گے. تو اپنا پاسورڈ ٹائپ کریں گے، لاگ ان. تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے، کمپیوٹر سلو ہے، نیٹ بھی سلو ہے، تو اس کے لیے معذرت. تو جیسے یہ لاگ ان ہوگا تو میں آپ کو اٹیچ اکاؤنٹ کا کنسیپٹ بھی کلیئر کرواتا ہوں. یہ ہمارا لاگ ان ہو گیا ہے. تو ہم یہاں سے جائیں گے مائی پروفائل. نیٹ سلو کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف کا سامنا ہے، آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو جیسے ہی مطلب مائی پروفائل میں آئیں گے تو بونس فار پوسٹ پہ کلک کریں گے. یہ یور اکاؤنٹ ڈیش از آلریڈی اٹیچ ٹو یور پروفائل، یو ول بی ایبل ٹو اٹیچ، مطلب وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اٹیچ ہے. اس طرح مطلب یہ نیچے ٹوٹل پوسٹ اور پر ڈے اور یہ پیڈ، لاسٹ منتھ آپ کو کتنے ڈالر پیڈ ہوئے ہیں، اس طرح یہ مطلب سارا ڈیٹیل جو ہے ادھر مائی پروفائل بونس فار پوسٹ میں اویلیبل ہے. تو اس کے ساتھ نیکسٹ سائٹ کی جانب چلتے ہیں. پور مین ان فوریکس ٹریڈنگ، کہ غریب لوگ بھی فوریکس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. تو بالکل فوریکس فورمز اسی لیے بنے ہیں، ہم اس فورمز پر پوسٹنگ کر کے بونس لے کے اس کے ساتھ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کسی بھی اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. تو بس مطلب باقی آپ اپنے مطلب ورڈنگ میں لکھ دیں گے بالکل جی فوریکس فورم پر پور مین بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ تھریڈ کرتے ہیں فوریکس از گیم، کہ فوریکس ایک گیم ہے، لیکن نہیں، یہ ایک بزنس ہے. اس کو اگر ہم بزنس سمجھ کر کریں گے تو یہ ہمارے لیے بزنس ہوگا. اگر ہم اس کو مذاق سمجھیں گے، جوک سمجھیں گے، تو پھر تو یہ گیم ہی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے یہ بھی ایک جوک ٹائپ کا ہے تھریڈ. خیر آپ نے تھریڈ ہے، ہم نے کام کرنا ہے تو ہمیں ہر تھریڈ کا آنسر کرنا پڑے گا. تو اس پہ آئے گا اور پر ڈے پوسٹنگ لمٹ، کہ ہم ایک دن میں کتنی پوسٹ کر سکتے ہیں. ڈیئر ہم ایک دن میں تقریباً 33 پوسٹ 40 پوسٹ تک کر سکتے ہیں، کوئی فکس لمٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی بھی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے. تو اس کے نیچے بالکل ہے کہ پر منتھ بونس لمٹ، کہ ہمیں ایک منتھ میں کتنا بونس ملے گا. تو بالکل ایک منتھ میں $200 کی لمٹ ہے فوریکس فورم پاکستان پہ. ہم $200 تک پوسٹنگ کر سکتے ہیں. $200 کو اگر ہم پوسٹ پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ تقریباً
1000 پوسٹ نکلتی ہے، تو ہم 1000 پوسٹ کو اگر منتھ پہ ڈیوائڈ کریں تو 33 پوسٹ 35، مطلب آپ اپنے فری ٹائم کے حساب سے اسٹریٹج اپنی بنا لیں جس کے حساب سے کام کرنا ہے. پر ڈے ٹریڈنگ پروفٹ لمٹ، کہ پر ڈے ٹریڈنگ پروفٹ پہ کوئی لمٹ ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریڈنگ سافٹ ویئر میٹا ٹریڈر، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، آپ جتنا چاہو جب چاہو اس سے پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی آپ اپنا تھریڈ کا رپلائی اپنے ورڈز میں کریں کہ ڈیلی پروفٹ پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. کانفیڈنس ورسز نالج اینڈ ایکسپیرینس، اس ٹائپ کے بھی آپ کو تھریڈ ملیں گے فورم پہ، کانفیڈنس اور ایکسپیرینس اور نالج. تو ظاہری بات ہے کہ کانفیڈنس تبھی ملے گا جب ہمارے پاس نالج اور ایکسپیرینس ہوگا. تو جب تک ایکسپیرینس اور نالج نہیں ہوگا تو کانفیڈنس بھی نہیں بنے گا. اس لیے آپ اس طرح کے تھریڈز کا بھی مطلب رپلائی کر سکتے ہیں کہ جب تک کانفیڈنس تبھی بنے گا جب ہمارے پاس نالج، ایکسپیرینس اور بہت سارا ٹریڈنگ سکلز ہوں گے. تو نیچے ہے واٹ از بروکر. بروکر کیا ہے؟ تو جیسا کہ فوریکس فورم پاکستان ایک بونس پیڈ کرتا ہے ہمیں، اس کے ساتھ انسٹا فوریکس اٹیچ ہے. جیسا کہ انسٹا فوریکس اٹیچ ہے وہ ہمیں ٹریڈنگ کروا رہا ہے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ فوریکس سے. تو انسٹا فوریکس ایک بروکر ہے، وہ ہم سے مطلب کام کروا رہا ہے اور آگے سے لے رہا ہے، تو وہ اپنا کمیشن لے رہا ہے. اس طرح مطلب وہ لائے گا ہمیں بروکر. اس طرح اور بھی کافی بروکرز ہیں لیکن فوریکس ٹریڈنگ کو یہ سپورٹڈ ہے فارم یوز کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم اس کو ترجیح دیں گے. تو لاسٹ پہ ہے واٹ از انالائسز. انالائسز کیا ہے اور کیسے دیکھا جاتا ہے؟ جو بھی بگ ٹریڈرز بنتے ہیں جیسا کہ ان کا ایکسپیرینس نالج بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر انالائز کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بھی اپنی عام لائف میں دیکھا ہوگا، سینئر پرسنس کہتے ہیں یار ایسا نہیں ایسا کر لو، ایسا نہیں ایسا کر لو، ایسا کرنے سے یہ ہوگا. تو اسی طرح سینئر ٹریڈرز بھی اپنی انالائز کرتے ہیں چیزیں کہ یار آج گولڈ کی مارکیٹ بائی جا سکتی ہے، یورو یو ایس ڈی ڈاؤن آ سکتا ہے، جے پی وائی، مطلب وہ اپنا انالائز کرتے ہیں. تو انالائز کرنے کو مطلب کوئی بھی اگر مطلب تجزیہ کرتا ہے تو وہ انالائز کے لائے گا. تو یہ چیزیں بس آپ کو نالج شیئر کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں. تو نیچے ہے سب سے زیادہ ٹریڈرز کس پیئر پر، سب سے زیادہ ٹریڈز کس پیئر پر ہوتی ہیں. پیئرز کیا ہیں؟ یہ جو ساتھ میں ریٹ چل رہے ہیں یہ سب پیئرز ہیں، اے یو ڈی یو ایس ڈی، یورو یو ڈی، یورو جے پی وائی، اس طرح مطلب کافی سارے ہیں، گولڈ ہے، یو ایس ڈی جے پی وائی ہے. تو زیادہ تر لوگ یورو یو ایس ڈی پہ ٹریڈز کرتے ہیں. جسٹ فار نالج آپ کو بتا رہا ہوں. تو آج کل اس کا ریٹ 1.3813 چل رہا ہے. تو یہ مارکیٹ ہے، اس کا نہیں پتہ چلتا ہے کب یہ ڈاؤن آ جائے کب یہ. تو جیسا کہ ڈیئر ہم نے سٹاپ لاس لگایا تھا اپنی ٹریڈ کو، تو یہ ہمارا سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا ہے. جیسے ہی وہ 140.75 میں مارکیٹ آئی ہے تو ہماری ٹریڈ آٹو کلوز ہو گئی ہے. تو یہ چیز سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ ہے. مارکیٹ ہمارے اگینسٹ آئی ہے، ہمیں 3.93 کا لاس ہوا ہے اور ہماری ٹریڈ کلوز ہو گئی، حالانکہ ہم نے ٹریڈ کلوز کی نہیں ہے. تو اب تو آپ کو کلیئرلی ٹیک پروفٹ اینڈ سٹاپ لاس کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. گولڈ پر ٹریڈنگ کرنی چاہیے. تو اس طرح کے بھی آپ کو تھریڈ ملیں گے کہ گولڈ پر ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو گولڈ ایک کافی رسکی پیئر ہے، اس پہ ہم کو پروفٹس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور لاس بھی بہت زیادہ. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر تبھی ٹریڈ کریں جب آپ کو فلی ایکسپیرینس، نالج اور مارکیٹ موونگ اینڈ نیوز وغیرہ کا. تو وہاں پہ ہم نے $1 کی ٹریڈ کی تھی تو نہیں ہوئی، 50 سینٹ کی تھی تو ہمارے $1.50 جو اسپریڈ میں کاٹ لیے گئے تھے. تو ایسا ہی اگر ہم گولڈ پہ 0.01 کی ٹریڈ کرتے ہیں تو مارکیٹ از کلوز. وہ کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ کلوز ہو گئی ہے، ٹائم تقریباً 2+ ہو گئے ہیں تو ابھی ٹریڈ نہیں ہوگی. گولڈ ایک رسکی پیئر ہے. تو جی دوستوں کوشش کرنی چاہیے کہ گولڈ پہ ٹریڈ تبھی کریں جب آپ کے پاس اچھا خاصا نالج ایکسپیرینس ہو. تو آج کے اس ٹیوٹوریل میں اتنا ہی سیکھیں گے. نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے فورم پہ پوسٹنگ کر کے اور بہت ساری پوسٹ کا رپلائی کریں گے جو جس چیزوں کا اس ٹیوٹوریل میں ذکر نہیں کیا وہ انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا ٹریڈنگ حوالے کے آپ مجھے
میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com پہ mujahid.mughal. تو یہ میرا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/mujahid.mughal.5. تو آپ ادھر میرے ساتھ کوئی بھی مسئلہ مسائل شیئر کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.